السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرے دوستو، آج 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ جلوس ہیں، گلیوں میں لوگ گھوم رہے ہیں، گلیوں کو لائٹنگ سے روشن کیا ہوا ہے، بازاروں کو سجایا ہوا ہے، اور زرق برق لباس میں جو ہیں مرد و عورت اپنے اس خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے اپنی دلی چاہت پہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی من مانی تشریح کرتے ہوئے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منایا جا رہا ہے۔ جشن عید میلاد النبی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے، تو میں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اور جو کوئی بندہ مخالفت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے بعد کہ اس کے پاس واضح ہدایت آ جائے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے رستے کو چھوڑ دے، اس کی اتباع کو چھوڑ دے اور غیروں کے رستے پہ چل پڑے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جس طرف کا رخ کرے گا ہم اسے اسی طرف کر دیں گے، لٹا دیں گے، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور اس بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے اور بڑی بری جگہ ہے۔ دوستو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی خوشی ہر مسلمان مومن کو ہے، کیونکہ مومن کا اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کی اس کو خوشی نہ ہو، آپ پر ایمان لانے والا نہ ہو، اور آپ پہ ایمان تب ہی لایا جائے گا جب آپ کی پیدائش کا اقرار کرے گا، آپ کی پیدائش کی خوشی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے میرا اور آپ کا عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع میں ہے، اس واضح ہدایت والا ہے، ان مومنین کے رستوں پہ کی اتباع کرتے ہوئے ہے، یا اپنی خواہشوں کی پیروی کرتے ہوئے جسے شیطان مزین کر دیتا ہے ہمارے لیے۔ میرے دوستو، ہم غور کریں، ہم کتنے ہی کام ہیں، کتنے ہی احکام ہیں، جتنے بھی اعمال ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے دیکھتے ہیں، اور وہ مومنین کا عمل اس پہ دیکھتے ہیں، اور اس کی شہادت، اس کی گواہیاں مومنین دیتے ہیں، پھر ہم ان عملوں کو سنت کہلا کے ان کو سنت سمجھتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو محفوظ فرما دیا۔ عید ہو، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ملتا ہے، آپ کے صحابہ مومنین کی جماعت کا
طریقہ ملتا ہے، کیسے انہوں نے ان عید کے دنوں میں خوشی کی، کیسے وہ عید کا دن گزارا، کیسے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں سرگرداں تھے۔ ہم ان مومنین سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں کر سکتے۔ ان کی محبت کا یہ عالم تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر کوئی خیمے کا پہرا دے رہا ہے تو اس کو چاہے 90 تک زخم آ جائیں، سارا جسم زخمی ہو جائے، مگر وہ بندہ یہ کہتا تھا مجھے اس خیمے کی تناب سے ہٹانا نا، یہ تناب پکڑا دو، مجھے یہ رسی پکڑا دو، اس کو پکڑ کے میں کھڑا ہو جاؤں گا، کیونکہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے میں نے اقرار کیا ہے، میں نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ عالم تھا کہ جو اس وقت ابھی ایمان نہیں لائے تھے، عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں اسلام قبول کیا، بیان فرماتے ہیں کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا تو کفار کی طرف سے وہ آئے دیکھنے اور بات کرنے، تو انہوں نے جو کیفیات دیکھی، محبت کا جو عالم دیکھا تو اس کو بیان کیا، فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو محبان ہیں، ایسے محبان میں نے کہیں نہیں دیکھے، چاہے وہ کیسر و کسریٰ کا دربار ہو، چاہے وہ نجاشی ہو، چاہے وہ ایرانی ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے محبان آپ کے تھوک مبارک کو، آپ کے کھنگار مبارک کو اپنے چہروں پہ مال لیتے ہیں، زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ اور یہی حالت ہے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام وضو کرتے ہیں تو ان کا پانی وضو کا زمین پہ گرنے نہیں دیتے، اپنے ہاتھوں پہ لیتے ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے آپس میں لڑ پڑیں گے پانی حاصل کرنے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا یہ عالم ہے کہ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ابرو ہوتا ہے، وہ قتال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جان دینے کے لیے، جان لینے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے گھر بار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں چھوڑ دیے۔ مصعب بن عمیر ہیں، مکے کے امیر ترین ماں کے بیٹے ہیں، زرق برق لباس پہننے والے ہیں، خوشبوؤں رہنے والے ہیں، مگر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دل میں بستی ہے تو عالم یہ ہے ہر چیز ماں اتروا لیتی ہے کپڑے تک، ایک بوریا لپیٹ کے، ٹاٹ لپیٹ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ میری اور آپ کی محبت کیا ہے؟ ہم تو سنت کو اتنا ہلکا جانتے ہیں کہ اپنی اس جو دنیا کی ایک نمائشی زندگی ہے اس میں ہم اپنے آپ کو رتبہ بڑھانے کے لیے کتنی ہی سنتوں کو ترک کر دیتے ہیں۔ یہ ہے ہماری محبت، سنت پہ عمل نہیں، اپنی خواہشوں کی پیروی ہے، اور کہتے ہیں ہم محبان رسول ہیں، ہم عشاقان رسول ہیں۔ میرے دوستو غور کرو نا، نماز کا طریقہ مومنین کی جماعت نے بتایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل بتایا۔ رمضان کے روزے رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس عمل کو عشاقان رسول نے بتایا، محبان رسول نے بتایا، مومنین کی جماعت نے بتایا۔ یہ عمل تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان کے مہینے میں، رمضان کے مہینے کا انتظار کرتے تھے، اتنا افضل بابرکت مہینہ جانتے تھے۔ اور ابھی ہمارے کانوں میں آوازیں آ رہی ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے سے بڑھ کر کوئی مہینہ نہیں۔ کیا یہ ان محبان رسول کو علم نہیں تھا جو اپنے خون کو بھی ہلکا جانتے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس اشارے پہ قربان ہونے کے لیے تیار ہو جاتے تھے؟ ہمارا عالم یہ ہے، ہمارا کیا عالم ہے کہ ہم ہماری زندگیوں میں یا ہمارے بڑے مسلمانوں کی زندگیوں میں احمد مرزا قادیانی نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، دعویٰ کیا،
اس نے مرتد ہونے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ مرتد ہو گیا مگر کسی میں اتنی ہمت نہ ہوئی، کسی عاشق میں، کسی محب میں اتنی ہمت نہ ہوئی کہ اس کو مرتد کو قتل کر دیں، مگر وہ مومنین کی جماعت تھی۔ اگر اسود انسی نے دعویٰ کیا، اگر مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا، تو تب تک وہ چین سے نہیں بیٹھے جب تک ان کے سروں کو قلم نہیں کیا، ان کے سروں کو ان کے جسموں سے جدا نہیں کیا۔ ہم کیسے محبت کے دعوے کرنے والے صرف اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جو عمل ہے محبت والا، یہ جو اطاعت کے بغیر ادھورا ہے۔ اطاعت کے بغیر نبی علیہ السلام کی سیرت سے ہٹ کے، مومنین کی جماعت کے عمل سے ہٹ کے، نہ ایسی کوئی محبت ہے، نہ ایسا کوئی عمل ہے جو قابل قبول ہو۔ ہمیں اپنے اعمال سارے دیکھ کے ان کو پرکھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ آیا یہ مومنین کی جماعت والے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں سے ہیں، یا ہم اپنی خواہشوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہ ہے کہ ہم نبی علیہ السلام کی پیدائش پہ شکر ادا نہ کریں، کیونکہ اس نے تو اللہ سے اس بات کا اقرار کیا، تکرار کیا کہ میں آپ کے بندوں کو روکوں گا، ان کے دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ان سے حملہ آور ہوں گا، اور بہت زیادہ ہوں گے جو تمہارے شکر نہیں کریں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی ولادت پہ صحابہ کرام نے شکر ادا کیا، روزہ رکھا۔ نبی علیہ السلام نے خود اپنے پیدائش کے دن کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام نے روزہ رکھا۔ ہمیں بھی چاہیے، جیسے ہم نماز میں صحابہ کرام کی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بتایا ایسے نبی علیہ السلام نے عمل کیا، ہم کرتے ہیں۔ ہم روزہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق جس طرح صحابہ کرام نے ہم تک پہنچایا ہم عمل کرتے ہیں، عید ویسے مناتے ہیں، تو یہ دن بھی جیسے صحابہ کرام نے منایا، ہمیں بتایا ایسے ہی منانا چاہیے۔ اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔